اچھا، کبھی سوچئے ذرا، قرآن مجید میں ایک ایسی آیت بھی ہے جسے غیر معمولی طاقت اور عظمت کا محور سمجھا جاتا ہے۔ صرف ایک آیت جو اسلام کے پورے بنیادی عقیدے کا نچوڑ بیان کر دیتی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وہ کون سی آیت ہے جسے اتنا منفرد مقام حاصل ہے؟ وہ کون سے الفاظ ہیں جن میں اتنی گہرائی پوشیدہ ہے؟ اس سوال کا جواب ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، جسے ہم سب آیت الکرسی یعنی عرش والی آیت کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے الفاظ خود اپنی عظمت کی گواہی کیسے دیتے ہیں۔ تو آخر ایسا کیا ہے اس آیت میں؟ چلیں اس کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں اسے قرآن کی سب سے عظیم آیت کا درجہ دیا گیا ہے۔ دیکھیے، اس کی عظمت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ایک اتنا جامع خلاصہ پیش کرتی ہے جو کہیں اور نہیں ملتا۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ توحید کا یعنی اللہ کے ایک ہونے کا سب سے طاقتور اور مکمل بیان ہے۔ اچھا، تو اب ہم آیت کے ہر حصے کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اس کا آغاز ہی اللہ کی ذات کی سب سے بنیادی تعریف سے ہوتا ہے۔ یہ پہلا جملہ، یہ توحید کا حتمی اعلان ہے۔ یہ اس عقیدے کی بنیاد ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے اور اس کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ آیت میں اللہ کے لیے الحی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا کی صفت استعمال ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسی زندگی جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، ایک ایسی زندگی جو نہ کسی کی محتاج ہے اور جسے کبھی فنا نہیں۔ پھر آتا ہے لفظ القیوم یعنی وہ ذات جو سب کو تھامے ہوئے ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہرا تصور ہے۔ وہ نہ صرف خود اپنی ذات سے قائم ہے بلکہ یہ پوری کائنات، ہر سیارہ، ہر ستارہ اور ہر زندگی، سب کچھ اسی کے حکم سے قائم اور رواں دواں ہے۔ اور پھر یہ آیت کتنے شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے، اسے نہ اونگھ آئے نہ نیند۔ یہ چھوٹا سا جملہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کی ذات ہر انسانی کمزوری سے پاک ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوتا۔ کائنات پر اس کی نگرانی کامل اور دائمی ہے۔ تو اللہ کی ذات کو سمجھنے کے بعد اب یہ آیت ہمیں کائنات پر اس کے لامحدود اختیار اور قدرت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ جملہ کائنات کی ہر شے پر اللہ کی مکمل ملکیت کا دو ٹوک اعلان ہے۔ مطلب جو کچھ بھی موجود ہے وہ اسی کی تخلیق ہے اور اسی کے اختیار میں ہے۔ اور یہاں آیت خالق اور مخلوق کے علم کے درمیان ایک بہت گہرے فرق کو واضح کرتی ہے۔ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارا علم وہ تو سمندر میں ایک قطرے کے برابر بھی نہیں، سوائے اس کے جو وہ خود ہمیں سکھا دے۔ آیت کا یہ حصہ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اللہ کی عظمت اور اختیار کی وسعت کو بیان کرتا ہے۔ یہاں کرسی سے مراد کوئی فرنیچر نہیں، بلکہ یہ اس کی طاقت اور حاکمیت کی علامت ہے جو پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، ایک ایسی حقیقت جس کا تصور بھی ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور یہ سب کچھ، ان سب کی حفاظت کرنا اس پر ذرا بھی بھاری نہیں۔ ذرا سوچئے، پوری کائنات کو سنبھالنا، اسے قائم رکھنا اللہ کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں، بلکہ اس کی لامحدود قدرت کا ایک چھوٹا سا مظاہر ہے۔ تو اللہ کی اس عظیم و شان تعریف کو جاننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک مومن کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کی بے پناہ طاقت کی وجہ سے ہی اسلامی روایات میں اس آیت کو حفاظت، سکون اور یقین حاصل کرنے کے لیے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسے برائیوں کے خلاف ایک ڈھال سمجھا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ تمام صفات، یہ حیات، یہ قدرت، یہ علم، یہ پوری کائنات کی حقیقت، سب کچھ صرف ایک آیت میں سمٹ آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت الکرسی کو پڑھنا اور اس پر غور کرنا محض الفاظ دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی کامل صفات پر اپنے ایمان اور بھروسے کو تازہ کرنے کا ایک عمل ہے۔ یہ اس ذات پر مکمل توکل کا اعلان ہے جو ہمیشہ زندہ، سب کو تھامنے والی اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آخر میں یہ آیت ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ایسی لامحدود عظمت، قدرت اور علم کے سامنے آخر انسان کا مقام کیا ہے؟ اور شاید اسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہی
بندگی کا اصل سفر۔